الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جی فرجم فرما بیٹا ہوا تقی کو کیا چاند سا مبارک ہر سو جہاں میں گل ہے صلوات کا مبارک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ آپ کو مبارک پوتا امام زامین مسند نشی پہ 10واں یا مصطفیٰ مبارک بیٹا ہوا تقی کو کیا چاند سا مبارک پائیں گے فیض جس سے سب خلق دو جہاں میں پیدا ہوا ہے 10واں وہ رہنما مبارک بیٹا ہوا تقی کو کیا چاند سا مبارک اعزاز انبیاء کے سب ہے میں شاہدی میں پیدا ہوا وہ آقا معزز نما مبارک بیٹا ہوا تقی کو کیا چاند سا مبارک بگڑی بنانے والا پیدا ہوا جہاں میں 10واں یہ سب کا آقا شکر خدا مبارک بیٹا ہوا تقی کو کیا چاند سا مبارک میلاد کا نبی کی ہے آج دن حسینی سب کر رہے میلاد انبیاء مبارک ہر سو جہاں میں گل ہے صلوات کا مبارک اللہم صلی علی محمد
باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ وبا اور امراض سے نجات کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ حضرت حجت کی سلامتی اور ظہور کے لیے باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا به۔ رحم اللہ من قرئ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی محبوب رب المشرقین ومحبوب رب المغربین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فریضان زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد اور تمام تر تعریفیں اور توصیفیں پروردگار عالم کے ذات کے لیے کہ جو پروردگار تمام اول سے اول اور تمام آخر سے آخر، جو انک علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، وہ پروردگار عالم جو ہماری دعا سے پہلے صدا سنتا ہے، جو کریم سخی اور مہربان رب ہے، اس پروردگار عالم کی تعریف اور توصیف کن لفظوں میں کروں؟ خود میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں اگر تیری حمد کرتا ہوں، اگر تیری تعریف کرتا ہوں، تو وہ زبان بھی تو تو نے ہی دی ہے جس سے میں تیری تعریف اور توصیف کرتا ہوں۔ میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تیری تعریف اور توصیف کر سکوں۔ یقیناً وہ زبان جس سے ہم اور آپ خدا کی حمد کرتے ہیں، اس کی عبادت میں گویا ہوتی ہے میری زبان، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترمہ، آئیے اس پروردگار عالم کے جملے سے اپنی محفل کے ابتدائی دور میں چند جملے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزان محترمہ، یقیناً پروردگار عالم سخی مہربان ہے، اس سے ہم بہت امید رکھے ہیں اور امید رکھتے رہیں گے، اس لیے کہ پروردگار ہماری امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ جو پروردگار عالم سے امید رکھتا ہے، پروردگار اس کی امید کو پورا کرتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ جب حضرت داؤد نبی نے یہ سنا، پروردگار عالم نے کہا کہ فلاں عورت تمہاری جنت میں پڑوسی ہوگی، تو حضرت داؤد نبی اس عورت کی تلاش میں نکل گئے کہ ذرا معلوم کروں کہ وہ عورت کے اندر آخر کون سی خوبی ہے جو خدا کے نبی کی جنت میں پڑوسی ہونے والی ہے۔ تو جب حضرت داؤد نبی اس عورت کے پاس گئے اور اس سے جاننے کے بعد پوچھا آخر تیرا عمل کیا ہے، تیری زندگی کیا ہے، تو کرتی کیا ہے، تو اس نے کہا جو کچھ وہ کرتی تھی اس نے بتایا۔ داؤد نبی نے کہا
کہ ایسی کچھ خصوصیات تو اس میں نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا اسے مرتبہ دے دیا۔ آخر اس کی خصوصیات ہے کیا؟ اس کے اندر کون سا ایسا کمال ہے کہ اللہ نے اسے جنت میں میرا پڑوسی بنایا ہے؟ بس داؤد نبی نے چلتے لمحوں میں پھر سے ایک مرتبہ پوچھا، یہ بتا کوئی اور ایسا عمل ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ اور کچھ نہیں، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، میرے اوپر گزرتا ہے، میں پروردگار عالم کی رضا اسے سمجھتی ہوں اور راضی رہتی ہوں، اور جو کچھ پروردگار عالم مجھ سے لے لیتا ہے میں اس سے شکوہ نہیں کرتی، میں اس سے بدگمان نہیں ہوتی۔ بس داؤد نبی نے جب یہ سنا کہا بس اب سمجھ میں آ گیا، یہ دو چیزیں یعنی پروردگار عالم کے رضا پر راضی رہنا اور اس کی نعمتیں جب وہ واپس لے لے تو بدگمان نہ ہونا، یہ تیرا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے جنت میں تجھے میرا پڑوسی بنایا ہے۔ تو عزیزان محترمہ، کوشش کیجئے کہ ہم اور آپ جس حال میں بھی خدا رکھے اس حال میں اس کی رضا پر راضی رہیں، اور جو کچھ میرا خدا ہم سے لے لے ہم کبھی بدگمان نہ ہو خدا کی ذات کے لیے، اس لیے کہ پروردگار رحمان و رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً عزیزان محترمہ، آج ولادت امام علی النقی علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور عزیزان محترمہ امام علیہ السلام کی اس ولادت کے موقع پر میں چاہتی ہوں کہ امام علیہ السلام کے جملے سے آپ تک چند کلمات کو پہنچا سکوں، شاید اس سے ہماری اور آپ کی ہدایت ہو سکے۔ عزیزان محترمہ، امام علیہ السلام کا جملہ ہے، امام علی النقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں، جس دنیا میں ہم اور آپ غرق ہیں اس دنیا کے لیے امام علیہ السلام کا کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ متوجہ ہو کر سنیں کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگوں نے فائدہ حاصل کیا اور کچھ نے نقصان حاصل کیا۔ اب عزیزان محترمہ، اکثر اوقات اس حدیث کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد کچھ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کچھ نقصان، اس کا مطلب ہے کہ اس بازار سے ہم نکل جائیں، اس بازار کی طرف ہم رخ ہی نہ کریں۔ لیکن امام علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، کمال یہ نہیں ہے کہ تم دنیا سے کٹ کر اپنے خدا سے رشتہ جوڑو، کمال یہ ہے کہ اسی بازار میں رہو۔ دنیا کے اس بازار میں رہنے کے باوجود تم اپنے نفس کو مستحکم رکھو، اپنے نفس کی حفاظت کرو اور اپنے پروردگار عالم کی اطاعت کرتے رہو، اس لیے کہ وہ عبادت پروردگار عالم قبول نہیں کرتا جو انسان سب سے گوشہ نشینی اختیار کر کے کرتا ہے، بلکہ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے کہ جب انسان اپنے عزیز رشتہ دار، خانوادے اور اپنے ملنے جلنے والوں کے درمیان رہ کے عبادت کرتا ہے۔ بس عزیزان محترمہ، آج اپنے 10ویں مولا کی ولادت کے لمحے پر چاہتی ہوں کہ امام علیہ السلام کے چند فضائل آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ عزیزان محترمہ، آپ سب جانتی ہیں کہ ہمارے 10ویں امام علیہ السلام کی ولادت 15 ذی الحجۃ الحرام 212 ہجری کو مدینہ منورہ کے سریہ نام کے ایک مقام پر ولادت ہوئی امام علیہ السلام کی، اور امام کے نور سے مدینہ منورہ روشن و منور ہو گیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار ہمارے دل کو بھی امام کی محبت سے روشن و منور فرما۔ عزیزان محترمہ، جب امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 10ویں امام نے 6 یا 7 عباسی خلفاء کا دور دیکھا ہے۔ امام علیہ السلام کی اس وقت عمر 7 یا 8 یا بعض علماء بیان کرتے ہیں 6 سال کی تھی، تو امام علیہ السلام کو اس وقت عباسی خلفاء نے امام علیہ السلام پر پہرا لگا دیا تھا، اور اس طریقے سے پہرا لگایا تھا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو سریہ نام کی جگہ میں
امام سے کسی کو ملنے جلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ امام 6 7 یا 8 سال کے یہی امام کی عمر تھی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے عبید اللہ جنیدی نام کے ایک شخص کو مقرر کیا تھا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کرے، امام علیہ السلام کو علم سکھائیں، جبکہ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں جو کسی مدرسے کا محتاج نہیں، کسی استاد کا محتاج نہیں، بلکہ اس کے جد بزرگوار تو خود جبرائیل کے استاد ہیں۔ اس کے لیے عباسی خلفاء نے استاد کا اہتمام کیا اور عبید اللہ جنیدی کو رکھ دیا، کہا کہ تم جاؤ اور جا کر اس ہاشمی غلام کی تربیت کرو، اسے تعلیم دو۔ چند دنوں کے بعد جب عباسی خلفاء عبید اللہ جنیدی سے ملاقات کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا اس ہاشمی جوان کا کیا حال ہے، اس کو تعلیم و تربیت دے رہے ہو؟ بس جیسے ہی سنا تو ایک مرتبہ عبید اللہ جنیدی کہتا ہے کیسی بات کرتے ہو، اسے غلام ہاشمی نہیں بلکہ رئیس ہاشمی کہو، اسے غلام ہاشمی نہیں بلکہ رئیس ہاشمی کہو، رئیس ہاشمی ہے۔ اچھا صحیح یہ بتاؤ کہ تم اس کی تعلیم و تربیت تم نے کہاں تک پہنچائی، کیا کچھ اسے اب تک تم نے سکھایا؟ تو ایک مرتبہ وہ عبید اللہ جنیدی کہتا ہے کہ میں نے خدا کی قسم اسے کچھ نہیں سکھایا، لیکن میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، اس لیے کہ وہ ظاہراً بچہ ہے لیکن باطناً وہ علم کا دریا ہے، اس کے پاس سے ہر روز میں علم حاصل کرتا ہوں اور بہت کچھ میں نے سیکھا۔ تو عزیزان محترمہ یہ میرے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ دشمن بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے اور ان کے علم کا قصیدہ سنا رہا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے دنیا کے خلفاء نے علم حاصل کرنے کو مقرر کیا تھا وہ خود امام علیہ السلام کے علم کے دریا سے فیض یاب ہوتا رہا۔ عزیزان محترمہ اگرچہ یہ علم کی بات رہی، اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سخاوت کی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ذکر کیا جائے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو متوکل نے سامرہ بلایا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا آج جہاں پر روضہ ہے وہی جب امام علیہ السلام کو سامرہ میں بلایا تھا تو وہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا۔ جب وہاں پر امام علیہ السلام آئے اور سامرہ میں رہنے لگے تو امام کے ایک پڑوسی تھا جس کا نام تھا یونس، جو نقش وغیرہ کا کام کرتا تھا، جو نقاش تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دن صبح کے وقت پریشان حال آیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امام نے جیسے ہی اپنے پڑوسی کو پریشان دیکھا، امام نے فوراً ہمیں اور آپ کو ہدایت دی کہ دیکھو اپنے پڑوسی کو کبھی غم زدہ دیکھو تو چھوڑ نہ دیا کرو بلکہ اس کی مدد، اس کی حمایت کیا کرو۔ فوراً امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیری آنکھوں سے یہ آنسو کیسے بہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اے امام میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آئیں گے اور امام علیہ السلام ان کی خبر گیری کیجیے گا۔ امام نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے تو، میرا پڑوسی ہے، اپنا غم بیان کر، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا بس موت کے قریب تر پہنچ چکا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا بات کرتا ہے، موت کے قریب تر پہنچ گیا ہے، مطلب کیا؟ اس نے کہا کہ مولا عباسی خلفاء کا ایک شخص ہے جس نے مجھے ایک نقش دیا تھا اور وہ نقش نہایت ہی خوبصورت تھا، اس کی مثال نہیں، اتنا خوبصورت وہ نقش تھا۔ اس نقش کو مجھے گندا کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن جب میں اس نقش پر گندا کر رہا تھا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب کل کا وعدہ ہے اسے وہ نقش مجھے پہنچانا ہے۔ اے میرے امام اگرچہ میں اسے وہ نقش نہ دوں تو میں جانتا ہوں کہ یا تو وہ مجھے 100 کوڑے لگائے گا یا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس کے درد بھرے جملے کو سنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے یونس پریشان نہ ہو،
بالکل تیرے لیے خیر ہی خیر ہے، کل جب تو جائے گا بادشاہ کے پاس تو یقیناً وہ تجھے کچھ نہیں کرے گا، خیر کے ساتھ تجھ سے پیش آئے گا۔ وہ وقت بھی آیا کہ دوسرا دن آیا، اب یونس پھر پریشان امام کی خدمت میں آیا اور کہا مولا اس بادشاہ کا فرستادہ میرے پاس آ چکا ہے مجھے لے جانے کے لیے، اب میں اس نک کے ساتھ اس شخص کے پاس پیش کیا جانے والا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ پر توکل کر، اللہ پر بھروسہ رکھ، اللہ مددگار ہے، اس سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے، بس تو اپنے رب کو اپنے سے قریب تر سمجھتا رہ کہ تجھ سے تیرا رب قریب ہے اور وہ تیری مدد کرے گا۔ بس یونس نقاش کہتا ہے کہ امام کی اس جملوں کے بعد میں جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا، جب میں وہ عباسی خلفاء کے دربار میں پہنچا اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اے یونس نقاش میری 2 بیٹیاں ہیں اور میری دونوں بیٹیاں بضد ہیں اس نق کے لیے جو میں نے تجھے کندہ کرنے کے لیے دیا ہے، اس نق کو تو 2 حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ میری دونوں بیٹیاں راضی ہو جائیں۔ بس یہ جملے سننے کے بعد اب وہاں سے جب وہ پلٹا، چونکہ بادشاہ نے نقش مانگا ہی نہیں، اس نے 2 حصہ کرنے کو کہہ دیا، اب جب یہاں سے پلٹا تو فوراً امام علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام نے یونس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور کہا یونس میں نے کہا تھا نا خیر ہے، میں بھی اللہ کا سجدہ کرتا ہوں، تو بھی اللہ کا سجدہ ادا کر کے پروردگار عالم نے تجھے طول عمر عطا کی، تیری جان کو اللہ نے بچا لیا، تجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ بس دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بس اس نے یوں کہا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں بضد ہیں کہ وہ انہیں وہ نگینہ چاہیے، تو ایسا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ امام نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا مولا میرا دل تو گھبرا رہا تھا لیکن آپ کے جملے میرے ساتھ تھے، آپ نے کہا تھا اللہ پر توکل کر، فوراً میں نے اپنے خدا کو یاد کیا اور پھر میں نے عباسی خلفاء سے کہا کہ انشاءاللہ میں اس پر غور کروں گا اور پھر میں اس نقش کو چند دنوں کے بعد 2 حصے میں تقسیم کر کے دے دوں گا۔ بس عزیزان محترمہ آپ نے دیکھا امام علیہ السلام نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کتنا اچھا اخلاق ادا کیا اور امام علیہ السلام نے کیسے سہارا دیا۔ امام علیہ السلام سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب پڑوسی پریشان ہو تو اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کیا کرو، اور کوئی بھی غم زدہ ہو کوشش کیا کرو تمہارے جملوں سے اس کا غم دور ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ امام علیہ السلام نے یونس نقاش کو خدا پر توکل کرنے کا حکم دیا اور اس نے توکل کیا تو پروردگار عالم نے اسے نجات عطا کر دی۔ عزیزان محترمہ اہل بیت علیہ السلام کی فضائل اور ان کے عظمت، ان کی فضیلت کو ہم کہاں تک بیان کریں؟ یقیناً ہمارے پاس نہ وہ جملہ ہے، نہ ہمارے پاس علم میں صلاحیت ہے، نہ ہمارے زبان میں طاقت ہے کہ ہم ان کے ذکر کو کریں۔ لیکن عزیزان محترمہ آپ جانتی ہیں ہمارے 10ویں امام کا نام بھی علی ہے، ان کا لقب نقی ہے، علی النقی۔ عزیزان محترمہ چاہے یہ پہلے علی ہوں یا دوسرے علی ہوں، جب پروردگار عالم ان کا امتحان لیتا ہے تو یہ امتحان دیتے ہیں، اور جب پروردگار عالم ان کا امتحان نہیں لیتا تو یہ دنیا کو اپنا اختیار دکھاتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں مولا کائنات کے بارے میں کہ اکثر لوگ اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جس مولا نے انگلیوں پر خیبر کے در کو اکھاڑ لیا تھا وہ میرے مولا کے ساتھ مجبوری کیا تھی کہ مولا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور اس کے بعد بھی مولا خاموش رہے۔ لیکن مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو یہی جواب دیا تھا کہ جب اللہ میرا امتحان لیتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب دنیا ہمارا اختیار دیکھنا چاہتی ہے تو ہم اپنا اختیار دکھاتے ہیں۔ بس ایسا ہی واقعہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کے ساتھ ہوا۔ جب ہمارے 10ویں امام علیہ السلام سامرہ میں متوکل کے پاس تھے، متوکل امام کو چاہتا تھا بار بار پریشان کرنا، بار بار امام کو رسوا کرنا، اسی دوران
ہندوستان سے ایک جادوگر آیا جس کے جادو کے بارے میں متوکل نے سنا کہ وہ عجیب و غریب جادو دکھاتا ہے۔ اسے اپنے دربار میں بلایا، اس کے جادو کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو علی النقی کو اپنے جادو کے ذریعے رسوا کر دے، ان کو ذلیل کر دے۔ معاذ اللہ ہمارے امام کو رسوا کرنے کے لیے یہ دنیا کتنی پریشان نظر آ رہی ہے، لیکن تو عز من تشاء و تذل من تشاء، خدا جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، خدا ہی عزت و ذلت کا دینے والا ہے۔ بس عزیزان محترمہ، اس نے اس ہندوستان کے جادوگر کو بلا کے کہا، اس نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دعوت کا انتظام کیا جائے اور اس میں علی النقی علیہ السلام کو بھی بلایا جائے۔ بہرحال ہمارے 10ویں مولا کو بھی بلایا گیا، دعوت کا انتظام ہوا، سب دسترخوان پہ بیٹھے، سب کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے کہا تھا بہت ہلکی روٹی بنائی جائے، بہت باریک روٹی بنائی جائے۔ کھانا سب کھا رہے تھے، جیسے ہی امام علیہ السلام نے روٹی ہاتھ میں اٹھایا، ایک مرتبہ اس جادوگر نے اپنے جادو کے ذریعے روٹی کو اڑا دیا۔ امام علیہ السلام نے دوسری مرتبہ روٹی اٹھایا، اس نے دوسری بار اڑا دیا، تیسری بار بھی امام نے اٹھایا، اڑا دیا اس نے روٹی کو اپنے جادو کے ذریعے۔ بس امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ سب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو، جب تک ہم امتحان کی منزل پر ہوتے ہیں صبر کرتے ہیں، اب حجت تمام ہو چکی ہے، اب ہم چاہتے ہیں، تم یہ جانتے ہو کہ میں مجبور ہوں، لیکن جب میرا امتحان ہوتا ہے تو میں صبر کرتا ہوں، لیکن میں مجبور نہیں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ میری طاقت کا مظاہرہ کرو تو میں اپنی طاقت کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ بس امام علیہ السلام نے کہا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرایا۔ فوراً امام علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے قالین پر، اس پر شیر کی تصویر بنی تھی۔ امام نے مصنوعی شیر کی طرف دیکھا اور متوجہ ہو کے کہا کہ اے قالین کے شیر، اٹھ کے اس جادوگر کو نگل جا۔ بس جیسے ہی امام نے کہا، طاقت کو اس جادوگر اور بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے دیکھا کہ وہ مصنوعی شیر اصلی شکل و صورت میں تبدیل ہوا اور فوراً اپنے مقام سے نکل کر اس جادوگر کو نگل گیا۔ متوکل نے جب دیکھا تو پریشان ہو کے کہنے لگا اسے واپس کر دیجیے۔ امام نے کہا اب اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزان محترمہ، یقیناً آپ نے دیکھا ہمارے 10ویں امام علیہ السلام کا اختیار، ان کی طاقت، ان کی قدرت۔ یقیناً عزیزان محترمہ، جب کوئی پریشان حال امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے، امام علیہ السلام اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے امام کے دیکھا اپنے پڑوسی کی امام نے کیسے مشکل کو آسان کر دیا۔ امام علیہ السلام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو کس طریقے سے اس جادوگر کو رسوا کر دیا۔ بس عزیزوں، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ حلال مشکلات کے لال امام علی النقی علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ دے کے خداوند تعالیٰ سے دعا کریں، پروردگار اس وقت ساری دنیا مشکل کا شکار ہو چکی ہے۔ پروردگار، مومن و مومنات سب مشکل میں گرفتار ہے۔ پروردگار اس ولادت کے پرمسرت موقع پر امام علی النقی کے صدقے میں ہم سب کو اس وائرس سے نجات عنایت فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں امن و امان کو قائم و دائم فرما۔ یہ ہمارے لیے بڑا سخت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں محفل سے، مجلس سے دور ہو کر بیٹھے ہیں اور ہم اجتماعی حالات میں نہ مجلس کر پاتے ہیں، نہ محفل منعقد کر پاتے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت سخت لمحہ ہے، لیکن پروردگار پھر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے میرے سینے میں عشق اہل بیت کو محفوظ رکھا ہے، اور اسی عشق کے سہارے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار پھر پہلے کی طرح حالات کو ہمارے سامنے فراہم کر دے اور ہم سب اکٹھا ہو کے ذکر اہل بیت سنیں، ذکر اہل بیت منائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے خوشی اور غم میں سب مل کے شریک ہوں۔ یقیناً عزیزان محترمہ، یہ دعا کا لمحہ ہے، ولادت کا وقت ہے۔ خدا سے دعا کریں پروردگار جلد سے جلد اس مشکل وقت سے ہم سب کو نجات عنایت فرما، اور جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفاء کلیہ عنایت فرما۔ پروردگار جو صحت
صحت مند ہے انہیں طول عمر عنایت فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہم سب کو علم و عمل کی دولت عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنا۔ پروردگار اہل بیت کے توسل سے تیری بارگاہ میں ہم دعا مانگنے آئے ہیں۔ میرے معبود آج کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر میرے معبود ایران، نجف، عراق، کربلا، سامرہ، بغداد، کاظمین، مدینہ منورہ، مکہ، سب کی زیارت کو ہم پر آسان کر دے۔ پروردگار عاشور اور اربعین کو ہم پر آسان کر دے۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے ہمارے 10ویں امام کا، معبود میرے معبود جتنے بھی مریض اس وقت نہ جانے کس تکلیف اور کرب کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، کس کرب اور تکلیف کے حالات سے گزر رہے ہیں، میرے معبود انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ غازی عباس کے پرچم کے سائے میں ہم سب کو پروردگار صحت اور تندرستی عنایت فرما۔ میرے معبود بے اولاد کو اولاد صالح عنایت فرما، مقروض کا قرض ادا فرما، بن بیاہے بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ غیب سے مقرر فرما۔ میرے معبود مخصوصاً جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم۔